بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر ABN نیوز پر. انتخابات ہو گئے اور ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے. کوئی بھی خوش نہیں ہے. سب پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اسی اثناء میں سب لوگ کوalition گورنمنٹ بنانے چلے ہیں. رابطے بھی ہو رہے ہیں، چاہے وہ PTI ہو، PMLN ہو، PPP ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن دھاندلی کی آوازیں بھی سنائی دی جا رہی ہیں. انتخابات کسی ریاست بھی جب ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ریاست آگے چلے. انتخابات ریاست میں مزید استحکام لانے کے لیے ضمانت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں انتخابات کا الٹا اثر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں انتخابات سے عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے. کجا کہ ہم ان ایشوز پہ فوکس کریں جو ہمارے چیلنجز ہیں. مثال کے طور پہ ہماری معیشت کے جو بھرپور چیلنجز درپیش ہیں، کجا کہ ہم ان کا سامنا کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم مزید عدم استحکام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈائلیما ہے ہمارے ملک کا. لیکن اب کیا کیا جائے، شاید اسی طرح رہنا ہے. ہمارے ہاں جو جمہوریت کا جو پودا ہم نے لگایا تھا وہ شاید صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکا، اور ابھی بہت سی ہمارے سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں. شاید یہ جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہے برطانیہ سے، ہمارے شاید گراؤنڈ معروضی جو ہمارے حالات ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی. تو اس میں بھی بہت تبدیلیوں کی ابھی گنجائش باقی ہے. لیکن چلیے وہ ایک الگ بحث ہے. آج میں کوشش کروں گا تھوڑی بہت اس سے ہی بات کروں، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا فوکس رکھتے ہیں انتخابات پر اپنے پہلے سیگمنٹ میں، اور دوسرے سیگمنٹ میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو پرابلمز ہیں، ہمارا جو پورا الیکٹرل پروسیس ہے، سسٹم ہے، اس پہ بھی تھوڑی بات کریں. اور میرے ساتھ آج پھر آخری سیگمنٹ میں میں ذرا تھوڑا سا کچھ اور موضوعات کی بات کروں گا، خاص طور پہ فارن پالیسی ایشوز پہ. تو آج میرے ساتھ جو انتخابات ہوئے پاکستان میں 8 فروری کو، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں رشید چودھری صاحب، جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فافن کے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستان. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. پہلے تو ذرا فافن کے متعلق بتائیے کہ یہ کس ماسٹر کا نام ہے جی؟ یہ کہاں سے آیا؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف پاکستان میں ہے یا پوری دنیا میں کوئی نیٹ ورک ہے کیا یہ؟ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستانی نیٹ ورک ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا الیکشن آبزرور گروپ ہے، اور یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا نیٹ ورک ہے. اس میں پہلے تو کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے مل کے بنایا تھا، لیکن اب 20 ریجنل نیٹ ورکس ہیں پورے ملک میں جو ممبر ہیں فافن نیٹ ورک کے. تو فافن از اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، اور اس کی جو کلیکٹیو ممبرشپ ہے وہ کوئی 500 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں. سو دیٹ از آلسو یور سورس آف انکم، ریونیو سے جنریٹ کرتے ہیں؟ کس طرح؟ ریونیو نہیں، ہم ڈونر بیسڈ ہے. جی ڈونر بیسڈ ادارہ ہے. ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں، لیکن جو ہماری انفارمیشن کلیکشن، ہماری آؤٹ ریچ ہے، وہ ہمیں یہ جو 500. تو اس میں کوئی فارن فنڈنگ میں انوالوڈ ہے فافن میں؟ جی بالکل. کامن ویلتھ وغیرہ کی؟ نہیں، ہم یہ جو ہم نے ابھی آبزرویشن کی ہے اس میں DRL ایک ادارہ ہے امریکن، وہاں سے ہم نے. امریکن؟ جی. اچھا. تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھئی اس سے پہلے ہم نے جو پچھلے الیکشنز تھے، وہ جو 2013 کے الیکشنز تھے، وہ ہمارے پاس برٹش فنڈنگ تھی، تو وہاں سے لے. تو لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ تو فارن فنڈنگ ہے ساری، ان کی جو آبزرویشنز ہیں تو یہ بھی اسکیوڈ ہیں، کتنی اس میں کریڈیبلٹی ہے؟ فافن چونکہ 2008 سے الیکشن آبزرویشن کر رہا ہے، اور فافن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی اب تک کی جو آبزرویشنز ہیں، 2008 کا الیکشن ہم نے کیا، 2013 کا کیا، 18 کا کیا، اور اب 23 کا کیا، کہ اس میں جو پارٹیز ہیں بائی اینڈ لارج، ہارنے والی ہوں جیتنے والی ہوں، انہیں ہماری آبزرویشن فائنڈنگز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو وہ چیلنج ابھی تک نہیں کیا. وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں، بلکہ تمام پارٹیز جو ہمارا ڈیٹا ہے اور فائنڈنگز ہیں ان کو یوز کرتی ہیں اپنا کیس بنانے کے لیے. اور یہی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ فافن شاید پاکستان کا واحد سول سوسائٹی ادارہ ہے کہ جس کی جو وائس ہے اس کو پارٹیزن کسی نے نہیں کہا، یا اس طرح کریڈیبلٹی ساکھ ایک موجود ہے جس کی بیسس پہ ہی. 2008 سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں فافن؟ اچھا. فافن 2006 سے کام کر رہے ہیں. جو پہلا الیکشن آبزرو کیا تھا وہ 2008 سے. اچھا. میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جو آپ نے 10 فروری کو ریلیز کی ہے، پروویژنل رپورٹ ہے شاید.
تو اتنی جلدی کیوں کیا آپ نے؟ ابھی تو بہت سی چیزیں تو 10 فروری تک تو رزلٹ بھی نہیں آئے تھے، ابھی تک نہیں آئے، آج 17 فروری ہو گئی ہے. اسی لیے تو اس کو پروویژنل رپورٹ ہم کہتے ہیں، کیونکہ جو آبزرویشن کا فوکس آؤٹ کم پہ نہیں ہوتا، آبزرویشن کا فوکس پروسیس پہ ہوتا ہے. اور پروسیس جو پولنگ اسٹیشن پہ ہوا ہے، پولنگ اسٹیشنز پہ ہوا ہے، اور جو ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں ہوا ہے، وہ ہم نے ڈاکومنٹ کر لیا تھا. اور جب بہت اس طرح کی انفارمیشن، پارٹیزن انفارمیشن موجود ہو، سب پارٹیز کے اپنے اپنے موقف موجود ہوں لوگوں کے پاس، تو اس طرح کی جو آبجیکٹیو انفارمیشن ہے جو نان پارٹیزن ایک ادارے کی طرف سے آئے، تو وہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ وہ تھوڑا اس کا کام کرتی ہے، ڈھارس کا کام کرتی ہے، کہ تھوڑا جلتی پہ پانی پھینکنے کا کام کرتی ہے. تو ہماری جو انفارمیشن ہے وہ آبجیکٹیو چونکہ ہوتی ہے، معروضی ہے، اور وہ ایک طریقہ کار کے تحت حاصل کی گئی ہے، اور پورے ملک سے ہے. ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی وہ سیمپلڈ تھے. اچھا، یعنی کہ ہم نے مطلب اسٹیٹسٹیکلی سارے پولنگ اسٹیشن میں موجود نہیں تھے؟ نہیں، سارے ظاہر ہے اتنے پولنگ بڑا نیٹ ورک اسٹیشن نہیں آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے، ہمارے تو کچھ 5600 کے قریب ہم آبزرورز کو ڈپلوائے کر پائے ہیں، اور ہم نے 5600 گڈ نمبر. جی 22,000 پولنگ اسٹیشنز پہ ہم موجود تھے. ویری گڈ. جی، تو وہاں سے جو انفارمیشن آتی ہے اس انفارمیشن کی ڈسیمینیشن میں آپ جتنی جلدی کر لیں اتنا فائدہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ انفارمڈ اوپینینز بنا سکیں کوالٹی آف الیکشن پروسیس پہ. تو آپ کا مجموعی خیال کیا ہے جنرل؟ میں اسپیسیفکس میں آتا ہوں، کیونکہ دیکھیے نا، پی ٹی آئی بھی شور مچا رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، حالانکہ سب سے زیادہ سیٹیں تو ان کی امیدواروں نے لی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو 150 170 سیٹیں تھیں. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو یہ دھاندلی واقعی کوئی ہوئی ہے خاص طور پہ پولنگ ڈے پہ؟ آپ کا اوور آل تاثر کیا ہے؟ ہمارے 2-3 بڑے تاثرات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کمپیٹیٹیو الیکشنز تھے، اور بڑے مسابقتی، تمام پارٹیوں نے حصہ لیا. ایک پارٹی کو بہت زیادہ شکایات تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سسٹم پہ اعتماد کیا اور الیکشن میں حصہ لیا، بائیکاٹ نہیں کیا. کمپیٹیٹیو تھے. اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ جو الیکشن ڈے ہے، الیکشن کے جو پولنگ پروسیسز ہیں اور جو کاؤنٹنگ پروسیسز ہیں، وہ ان تک ایکسیس تھی. ہمارے آبزرورز کی بھی ایکسیس تھی، ان تک ایکسیس تھی، میڈیا کی بھی ایکسیس تھی، وہاں پہ پولنگ ایجنٹس اور کینڈیڈیٹس کی بھی ایکسیس تھی. جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں، کہ وہاں تک ایکسیس نہیں تھی. ناٹ نیسیسریلی کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا پرابلم تھا، کہ ہمیں 135 کانسٹیچوئنسیز میں ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں جب ہمارے آبزرورز گئے ہیں تو ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے تھی کہ نہیں جانے دیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو قانون نے پہلی دفعہ آبزرورز کو ایکسیس دی ہے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں ٹیبولیشن اور کنسالیڈیشن پروسیڈنگز میں. اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ یہ پہلے ہماری جو قانون میں لکھا تھا کہ ہماری پولنگ پہ اور جو کاؤنٹنگ اور ووٹنگ کے پروسیسز میں ایکسیس ہوگی. یہ جب پارلیمنٹ نے قانون میں ترمیم کی اگست 2007 کا جو 17 کا الیکشن ایکٹ جو ہے، جی 2023 میں جو ترمیم ہوئی، اس میں کنسالیڈیشن پروسیڈنگز وغیرہ میں ایکسیس دی گئی. یہ تو امپلیمنٹیشن ہے نا. اب ہر ریٹرننگ آفیسر کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے لا کی، اور اس نے ایکسیس، اچھا بہت سارے کینڈیڈیٹس کو بھی ایکسیس نہیں تھی. جو ہم نے دیکھا ہے 65 کانسٹیچوئنسیز میں کینڈیڈیٹس کو بھی 1 یا 2 یا کچھ کینڈیڈیٹس یا ان کے الیکشن ایجنٹس کو بھی ایکسیس نہیں تھی ٹیبولیشن پروسیڈنگز کی. ایک تو وہ جو ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت ایک مسئلہ یہ ہوا تھا جو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ ریزلٹس ٹرانسمٹ ہوں گے الیکٹرانکلی یا فزیکلی. تو الیکٹرانک ٹرانسمیشن آف ریزلٹس جو تھی، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر الیکٹرانک ٹرانسمیشن نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو فزیکل ٹرانسمیشن ہو. چونکہ اس دن سیلولر سروس سسپینڈڈ تھی، ٹھیک، تو اس لیے پروبیبلی یہ ہوا ہے کہ جو الیکٹرانک ٹرانسمیشن تھی وہ نہیں چلی، اور اس کے بعد فزیکل ٹرانسمیشن ہے ریزلٹس کی. اور فزیکل ٹرانسمیشن میں آپ کو پتہ ہے کانسٹیچوئنسی ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہر جگہ سے پریزائڈنگ آفیسرز نے سامان لے کے، تھیلے لے کے، اور جو وہ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ جس میں ریزلٹس لے کے آنا ہے، انہوں نے وہاں پہ پہنچانا ہے. تو جس طرح کا میس کریٹ ہوا تھا ریٹرننگ آفیسرز کے آفس کے باہر، 200-300 گاڑیاں کھڑی ہیں لائن میں، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. ہر پریزائڈنگ آفیسر نے اندر جانا ہے، اس نے اپنا رزلٹ حوالے کرنا ہے،
سامان حوالے کرنا ہے اور پھر باہر جانا ہے، اور اس سے کوئی سوال جواب بھی ہوں گے. اگر اس میں کوئی ارتھمیٹک ایررز کوئی چھوٹے موٹے نظر آ رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر کو، وہ ٹھیک کروا کے کینڈیڈیٹس کے سامنے اس کی تصویر بھی کھنچوانی ہے. تو وہ جو پورا پروسیجر ہے، تو وہ جو میس شاید جو ایک لاجسٹیکل وہ کریٹ ہو گیا تھا الیکٹرانک، اس کی وجہ سے وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے ان کانسٹیچوئنسیز کو نکال کے دیکھا ہے کہ ان 135 میں جیتا کون ہے. اوکے. تو اس میں زیادہ جو ہے تعداد ہے وہ 45 وہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں، اور 43 جو ہیں وہ بی ایم ایل این وہاں پہ جیتی ہے، 28 پیپلز پارٹی جیتی ہے. اسی طرح وہ کانسٹیچوئنسیز اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں. ان کا پیٹرن تقریباً وہی ہے جو اوور آل آؤٹ کم کا پیٹرن ہے. اچھا، میں آپ کی رپورٹ جو پروویژنل رپورٹ ہے پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے پولنگ کا جو دن ہے اس کے بارے میں تو بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے، پھر اس کا تھوڑا بہت تجزیہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، ہمیں کچھ نمبرز بھی آپ نے بتائے ہیں، اور پھر آپ نے کہا بھی ہے کہ پولنگ سے پہلے ایک پارٹی نے کلیم کیا کہ ان لیول پلینگ فیلڈ ہے، لیکن آپ نے ان لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کوئی خاص رائے نہیں ہے فافن کی کہ پری پول ریگنگ بھی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی پارٹی کو ہرانے میں؟ اس میں ایک سیکشن ہے آگے، اس میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا مسئلہ کیا ہے، کہ الیکشن کے بہت قریب کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھن جانا، یعنی کہ بے شک وہ ایک قانونی پروسیس ہے، لیکن ایک قانونی پروسیس کو الیکشن کے اتنے قریب لے جا کے آپ ڈپرائیو کرنا، پھر وہ مسئلہ زیادہ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی. تو اور بہت سارے انسٹنسز تھے جہاں پہ جو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ایک پارٹی کی، یہ بہت ساری پارٹیوں کو اس طرح کی شکایات تھی، وہ ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہے. اچھا، لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کچھ. وہ آگے ایک چھوٹا سا سیکشن ہے. اچھا چلیے اس کو آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کی رپورٹ کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیے، کہیں اب تک یہ معلوم ہو گیا کہ اس رپورٹ میں نہیں ہے کچھ، آپ کو یہ فگر معلوم ہو گئی ہے کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ ملے ٹوٹل؟ کوئی آپ نے ٹیبولیٹ کر لیا ہے اس کو کہ نہیں؟ جی، ہم نے اس کو بھی ٹیبولیٹ کر لیا ہے، اس میں بھی ہے، لیکن اس میں بھی نظر نہیں آ رہا ووٹ شیئر کی جو چینج ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ووٹ شیئر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. انہوں نے کتنے ووٹ پڑے؟ انہیں پڑے ہیں 1,78,00,000 کے قریب. 1 کروڑ. تو یہ 2018 سے کم ہے کہ زیادہ؟ 2018 سے تھوڑے سے زیادہ ہے. تھوڑے سے زیادہ ہے. اچھا. اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی ٹالی تھوڑی سی بڑھی ہے. اچھا. ان کی پیپلز پارٹی کی بھی ٹالی بڑھی ہے، کیونکہ ووٹ کی تعداد ہی بڑھ گئی نا، ووٹرز کی تعداد. ایک تو ووٹرز کی تعداد بھی بڑھی ہے، دوسرا جو ان ایفیلیٹڈ انڈیپینڈنٹس ہیں ان کا شیئر کم ہو گیا ہے. یہ الیکشن ایسے تھے جس میں لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ووٹ دیا ہے ایز اگینسٹ جو ان ایفیلیٹڈ کینڈیڈیٹس. پی ایم ایل این کے کتنے ووٹ تھے؟ پی ایم ایل این کا 1,36,00,000 یا کوئی اس طرح کا فگر ہے. جی جی. اور پیپلز پارٹی کا کوئی ان کے 86,00,000 کے قریب. تو اس دفعہ پھر یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم کیوں تھا؟ حالانکہ بڑا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا زیادہ ہوگا، اور لوگ بڑا اس سے پہلے جو ہمارے ہاں خدشات تھے وہ یہ تھے کہ شاید کم ہوگا. ہمارے ہاں کا مطلب جو آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں نہیں میڈیا میں اور اس طرح کی جو وہ آ رہی تھی. دیکھیں جو ٹرن آؤٹ پچھلی دفعہ کا تھا 52%، اس کو میچ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ 1 کروڑ مزید ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے نکلتے، کیونکہ 2018 میں ہمارے پاس 10 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز تھے، جو اب 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز تھے. تو آپ کی جو یونیورس ہے وہ بڑھ گئی تھی، اور اب اس میں سے 1 کروڑ لوگ مزید نکلتے تو ہم وہاں پہ پہنچتے. وہ 1 کروڑ لوگ نہیں نکلے، وہ کوئی 40-50 لاکھ لوگ مزید نکلے ہیں، تو ہم 47.6% پہ. ایبسولوٹ نمبرز میں اب بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018، لیکن اس کی شرح کم ہو گئی ہے. اور اس میں ریجنل ویرینسز ہیں کافی ساری. مثلا اسلام آباد میں تھوڑا سا کم ہوا، ہائیسٹ اسلام آباد میں ہے، لیکن پچھلے 2018 کی نسبت کم ہوا ہے. اور لوئسٹ کے پی میں ہے، خیبر پختونخوا میں. بلوچستان میں نہیں، یہاں پہ جو ابھی اس کے بعد اپڈیٹ ہوئی ہے، ہم نے کل پرسوں جاری کی ہے. کے پی میں سب سے کم ہے. جی، کے پی میں سب سے کم ہے. کے پی میں کیا ہے؟ 39%. اور بلوچستان میں 42 point something. This is very interesting. کے پی میں سب سے کم ہے. جی جی. اس کی آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ کیونکہ ایک تو روت یہ تھی کہ جی کے پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں، ووٹ دیں،
ظاہر ہے اس کی بہت ساری سیاسی توجیحات ہو سکتی ہیں. سیاسی انٹرپریٹیشن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا مخالف ووٹر باہر نہیں نکلا یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں, لیکن جو فگرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کے پی میں کم ہے. اور کے پی کا جو کم ہوا ہے, اگر ہم فاٹا کو بھی ڈال لیں کے پی میں, تو 44% تھا 2018 میں. کے پی جو اس وقت صوبہ تھا اس کا 47% تھا, فاٹا میں بہت کم تھا, لیکن اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں تو 44%, تو 44% سے ڈپ کر کے 39% پہ آیا. باقی صوبوں میں بھی اسی طرح 4 percentage points 5 percentage points کی کمی ہے. سب سے کم کمی جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, جہاں پہ نسبتاً کم گرا ہے ٹرن آؤٹ. لیکن اس کی سیاسی توجیحات تو ظاہر ہے سیاسی لوگ کریں گے, ہم تو ٹیکنیکلی جو بات کرتے ہیں. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے جس پہ ہم بھی کوشش کرتے رہے ہیں, لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تناسب تھا, جو فرق تھا ٹرن آؤٹ کا پچھلے الیکشنز میں وہ 10 percentage points تھا, جو اب کم ہو کے 9 percentage point ہو گیا ہے. تو وہ کم ہوا ہے, یعنی کہ عورتیں ایبسولوٹ نمبر میں بھی نکلی ہیں, لیکن ان کی شرح اس تناسب سے نہیں گری جس تناسب سے مردوں کی گری ہے. اچھا چلیے, یہ تو بڑا اچھا. اچھا اب آپ نے یہ جو ہے کچھ آپ نے 25 حلقوں کی بات کی ہے قومی اسمبلی کے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ پاسیبلٹی ہے, کیونکہ وہاں پہ 16 لاکھ جو بیلٹس ہیں وہ مسترد ہو گئے, 17 لاکھ ہو گئے, 17 لاکھ ہو گئے. اور کچھ جو 25 حلقے ہیں اس میں جو تعداد ہے ریجیکٹڈ بیلٹس کی وہ زیادہ ہے, جو گیپ ہے بٹوین دا ونر اینڈ دا لوزر, دا سیکنڈ دا رنر اپ ہے جو. تو اس کو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس, اتنا زیادہ نمبر جو ہے ریجیکٹ ہونا بیلٹ کا, اس کو ہاؤ, کیونکہ میں خود بھی ووٹ دینے گیا تو کافی لمبا بیلٹ پیپر, اس میں نشانات سمبل سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور کہ ہمارا سمبل کہاں ہے جس کا ہم نے ووٹ دینا ہے. تو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے اس کو, کیوں اتنا زیادہ نمبر ہے؟ دیکھیں یہ ٹریڈیشنلی پاکستان میں ہوتا ہے کہ 2-3% جو ووٹ ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے کاؤنٹ سے. پچھلی دفعہ 1.6 ملین تھا, اس دفعہ 1.7 ملین ہے. اچھا 1.6 پچھلی دفعہ بھی یہی تھا, پچھلی دفعہ بھی یہی تھا. اوکے, تو 1.7 ملین اس دفعہ ایکسکلوڈ ہو گیا ہے, اور اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. ووٹر ایجوکیشن بھی مسئلہ ہے, شاید عملے کی ٹریننگ بھی کہیں پہ مسئلہ ہو, لیکن اور کچھ لوگوں کی اپنی یعنی کہ وہ ان کو ملتے جلتے نشان کہیں پہ نظر آ گئے, کچھ بھی ہو گیا, یا اس کے پیچھے سٹیمپ نہیں لگی. تو بہت ساری صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ایکسکلوڈ ہوتے ہیں بیلٹس. لیکن جو قانون میں اس دفعہ جو نئی ترمیم کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایکسکلوڈڈ بیلٹس جو ہیں وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہیں تو پھر وہاں پہ ریکاؤنٹ ریکویسٹس ہو سکتی ہیں. اور اس دفعہ وہ 25 حلقے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان 25 حلقوں میں یہ سچویشن تھی, تو وہاں پہ شاید ریکاؤنٹ ہوا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یا ہو جائے گا, تو وہاں پہ چینج ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو بیلٹس ایکسکلوڈ ہوتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ ان کو خارج کیا جاتا ہے گنتی سے. پریزائڈنگ آفیسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو مسترد کر دے, وہ ان کو ایک الگ لفافے میں ڈال دیتے ہیں. ریجیکٹ ہونے کی صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ریجیکٹ ہونے کی صورت بیسیکلی وہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ جو بیلٹ ہے وہ وہاں سے نہیں آیا بیلٹ پیپر جہاں سے ایشو ہونا چاہیے تھا, یا اس کے ایشو ہونے کے جو پروٹوکولز ہیں وہ پورے نہیں ہوئے, اس کی بیک پہ سٹیمپ نہیں ہوا, سائن نہیں ہوا, وہ خاص کوڈ والی مہر ہوتی ہے وہ نہیں لگی, اور یا پھر یہ کہ ڈٹرمن نہ کر سکیں آپ کہ ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے, اور یا ووٹر کی چوائس آپ کو لگتی ہے کہ 2-3 لوگ ہیں, تو اس صورت میں خارج ہوتے ہیں. لیکن پریزائڈنگ آفیسر کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ خارج کر دے. اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے کرنی ہے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کے وقت, وہ عبوری نتیجے کا حصہ بھی نہیں ہوتی. تو جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتی ہے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کے وقت, تو وہاں پہ جا کے جو ایکسکلوڈڈ بیلٹس ہیں ان کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس اور ان کے الیکشن ایجنٹس کی موجودگی میں, اور پھر ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, یا اگر ان کو لگے کہ یہ انویلڈلی ریجیکٹڈ ہیں اور یہ ویلڈ ووٹ ہے اور یہ کسی امیدوار کے کھاتے میں جا رہا ہے تو وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے. وہیں پہ پوسٹل بیلٹس کا وہ ہوتا ہے. اسی لیے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز میں بعض ریزلٹس چینج ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو یہ والا جو ہم نے اس لیے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہاں پہ ان حلقوں میں اگر ریکاؤنٹ اس بیسس پہ ہوتا ہے جو قانون نے پرووائڈ کیا ہے, اس کی ایک اور بیسس یہ ہے, ون آف دا بیسس یہ ہے کہ
اگر 5% مارجن آف وکٹری ہے یا 8,000 کا نیشنل اسمبلی میں فرق ہے اور 4,000 کا پروونشل اسمبلی میں فرق ہے تب بھی ریکاؤنٹ ریکویسٹ ہو سکتی ہے. تو دوبارہ گنتی اس وقت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس لیے ہم نے ہائی لائٹ کیا. اچھا، ایک اور پرابلم جو مجھے نظر آیا، ڈسکرپنسی کہہ لیں یا تھوڑا سا گیپ ہے میری انڈرسٹینڈنگ یا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہاں پہ جو ہے صوبائی اسمبلیوں میں جو ووٹ کاسٹ ہو وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیشنل اسمبلی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ صوبائی اسمبلیوں لوگ تو دو ہی بیلٹ ایک ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں. اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے، لیکن یہ اس دفعہ بھی موجود تھا، یہ پچھلی دفعہ بھی موجود تھا. بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مطلب لوگ صوبائی اسمبلی میں زیادہ دلچسپی شو کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بیلٹ ایشوئنس ہے وہ دونوں بیلٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہاں پہ ووٹر یہ نہیں کر سکتے، ریفیوز نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ووٹر وہاں پہ ووٹ نہ کر سکتے. یہ ہوتا ڈیسیمل میں ہے، اشاریہ میں آگے جا کے کوئی فرق آتا ہے. کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ فرق بہرحال پایا جاتا ہے. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور رشید چودھری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رشید چودھری صاحب، یہ آپ اس دفعہ فارن آبزرورز بھی آتے ہیں ہمیشہ ہی الیکشنز میں، اس دفعہ بھی آئے تھے. فارن آبزرورز کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم کتنا کریڈیبل مانیں، ان دا سینس کہ ان کو تو گراؤنڈ ریالٹیز کا اتنا ادراک نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں کچھ پولنگ اسٹیشن پہ، ان کو وزٹ کر لیا. آپ لوگ تو یہاں گراؤنڈ میں موجود ہیں، آپ کو پاکستان کی سیاست کا ہی پتہ ہے. پولنگ اس کے حساب سے بھی آپ لوگ جانتے ہیں پری پول جو کچھ ہوتا ہے. تو فارن آبزرورز کی رپورٹس کتنی اس کو کریڈیبلٹی دینی چاہیے آپ کے خیال میں، جو کامن ویلتھ کی ہے یا EU کی ہوگی یا کسی اور ادارے کی ہے؟ جو فارن میشنز ہوتے ہیں اور جو لوکل آبزرویشن نیٹ ورکس ہیں، اس میں نیٹ ورکس یا گروپس ہیں، اس میں بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ فارن میشنز نے الیکشن کو کریکٹرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یا انٹرنیشنل لا کے اوپر، اور وہ جو میکرو لیول کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، اور جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ان کی رپورٹس جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے. ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ لا ہے، جو لوکل لا ہے اس کی کمپلائنس ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کی. اور دوسرا جو بڑا فرق ہے وہ اسکوپ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ہزاروں میں یہاں پہ لوگ موبلائز کر کے اپنی آبزرویشن نہیں کر سکتے، تو ان کی آبزرویشن کی اس کی اپنی میتھڈالوجی ہے، اس کے طریقہ کار موجود ہیں، بڑے اسٹینڈرڈائزڈ بھی ہو سکتے ہیں. اس دفعہ کامن ویلتھ کمیشن اس دفعہ کتنے لوگ تھے؟ ہمارے نالج میں ایک کامن ویلتھ کا، صرف کامن ویلتھ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں، لیکن ہم اپنے نالج کی بات کریں. ان کی رپورٹ ابھی آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی پریلیمنری رپورٹ میں نے دیکھی تھی. وہ کیسی ہے؟ میں نے نہیں دیکھی فرینکلی اسپیکنگ. میں نے بھی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھی، لیکن ان کی رپورٹ اسی دن 10th کو آ گئی تھی. اچھا. جس میں انہوں نے جو الیکشن ڈے کے جو پروسیسز ہیں اس پہ کامنٹ کیا تھا. اچھا. اب آپ نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں الیکشن کمیشن کو. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اوور آل الیکشن کمیشن کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں کہ انہوں نے اچھے الیکشنز کروائے ان تمام مشکلات کے باوجود، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی شاید نیت ہی نہیں تھی ٹھیک، اسی لیے ROs کے بھی ایشوز پیدا ہوئے، لاجسٹکس بھی پرابلمز پہ بھی ہوئے؟ اچھا، ہم نے اس میں اپنی جو پریلیوڈ تھی نا، اس میں اپنی پریس کانفرنس کی، اس میں 2-3 چیزیں لکھی تھی. ایک تو یہ تھی کہ پاکستان کے عوام اور ووٹرز مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم اس پروسیس سے گزرے اور انہوں نے اس میں حصہ لیا. پولیٹیکل پارٹیز بھی جس طرح کے نامزاد حالات میں بعض پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا، اس کے باوجود وہ کیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح کا کرٹیسزم ان پہ موجود تھا، اس کے باوجود اتنی بڑی ایکسرسائز کو کنڈکٹ کر لینا اور کروا لینا، یہ بجائے خود ایک بڑی چیز ہے. پھر جو ہمارے سیکورٹی کے آفیشلس جنہوں نے اس سارے پروسیس کو، کیونکہ ایک دن پہلے جس طرح کا ٹیررزم ہو رہا تھا اور جس طرح کے خدشات موجود تھے، تو ہم وہ تو کر آئے ہیں، الیکشن ہو چکا ہے. اور ہماری امید یہ تھی، اور ہمارے ساتھ ساتھ پوری قوم کی امید یہ تھی کہ ہم جو پچھلے 2 سال سے جن حالات میں گھرے ہیں، یہ الیکشن ہمیں جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ استحکام کا ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ عدم استحکام کا ایک ذریعہ بن جائے. تو ہماری پریلیوڈ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب سیاسی طور پر استحکام ہوگا اور معاشی استحکام ہوگا، اور اس کے لیے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں مل بیٹھ کے تھوڑا اپنی اناؤں سے اوپر اٹھ کے اب کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کا ورڈکٹ بہرحال آ گیا ہے.
تو الیکشن کمیشن کی پرفارمنس سے آپ مطمئن اوور آل؟ الیکشن کمیشن کی جو ہم نے ایک رپورٹ 12 تاریخ کو ریلیز کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے جو لیگل جو معاملات وہاں پہ کمپلائی نہیں ہوئے، اس پہ الیکشن کمیشن کو اپنی پاورز بروئے کار لانی چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے ریٹرننگ آفیسرز کو، اور ایکسپلینیشنز بھی کال کرنی چاہیے. اور جو ٹائم لائن جو مس ہوئی ہے صبح 2 بجے کی، اس پہ کوئی بات چیت ضرور ہونی چاہیے. ایک تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ خیال ہے کہ قانون نے بہت ایمبیشیس ڈیڈ لائن رکھ دی ہے کہ اگر الیکٹرانکلی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں پھر تو 2 بجے تک شاید پاسبل ہے، لیکن اگر آپ فزیکل ٹرانسپورٹیشن آف ریزلٹ ہو رہی ہے تو پھر 2 بجے کی جو قانونی ڈیڈ لائن ہے وہ شاید ایمبیشیس ہے. تو اگلی پارلیمنٹ کو وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ہمارے جس طرح کا ہجوم ہوتا ہے ایک حلقے کا، اس میں رات کو لوگ ٹریول کر کے پہنچیں اور پھر سارے معاملات ہو جائیں اور پھر ڈیٹا انٹری بھی ہو جائے، جو اگرچہ بہت پرانا سلوشن ہے فزیکل ٹرانسپورٹیشن کا، یا کوئی ٹیکنالوجیکل سلوشن. تو جو ای وی ایمس کی لوگ بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، کیا وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے الیکشن میں جو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ پاکستان پہ بحث کم ہوئی ہے، اگرچہ ان دنوں میں صرف بحث ہوئی تھی. پی ٹی آئی کے زمانے میں تو کافی اس پہ کام قانون پاس کر دیا تھا انہوں نے، بالکل، لیکن بغیر بحث کی ہوا تھا بیسیکلی. یہ الگ اس پہ اس پہ بات کرنے کی کس ضرورت پہ ہے. بحث ہوتی ہے ہمارے آج ایک الیکشن ایکسپرٹ صاحب فرما رہے تھے کہ فلپین میں، جہاں پہ اب بہت عرصہ ہو گیا انہیں ای وی ایم یوز کرتے ہوئے، وہاں پہ 12 گھنٹے سے پہلے ریزلٹس نہیں آتے. ایون بھارت میں بھی یہی ہے، بھارت میں تو بہت انتظار کرتے ہیں. مسئلہ وہی ہے نا کہ اگر آپ کا الیکشن سسٹم پہ ٹرسٹ ہے تو پھر آپ یوز کیا کر رہے ہیں یہ بہت میٹر نہیں کرتا، پھر ڈیلے کتنا ہوتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کا جو لوگوں کا یہاں پہ ہمارے ہاں جو ٹرسٹ کے لیولز ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم 5:02 بھی اگر ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں تو لوگوں کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مشین ظاہر ہے ایک اعتماد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. وہ اگر ای وی ایم میں بھی ریگنگ ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہے کچھ اس پہ بھی جب تک ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکالتی. ای وی ایم پہ اگر جانا بھی ہے تو سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور متفقہ فیصلے کریں، اس پہ پوری بحث ہو. کیونکہ الیکشن کا لاء اس طرح کا لاء نہیں ہے جس کو آپ اچانک پاس کر دیں یا سمپل میجورٹی سے آپ لے آئیں. ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کر سکتی ہے، ہر گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ رولز آف دی گیم ہے اور یہ سب سیاسی جماعتوں کے لیے ہے تو اس لیے اس پہ ہمیشہ اتفاق رائے کے ساتھ ہی ترمیم ہوتی ہے. 2017 کا قانون بھی ایسے ہوا تھا، اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوئی ہیں، جو روپا ہوتا تھا 1976 کا، وہ بھی متفقہ ترامیم ہوتی تھی. تو یہ بھی ضروری یہ ہے کہ جس بھی سلوشن پہ جانا ہے آئندہ کے لیے، کیونکہ یہ اب مسلسل تیسرا الیکشن ہے جس میں جو ریزلٹس ٹرانسمیشن ہے وہ ایشو بنی ہے، تو اس پہ اگلی پارلیمنٹ کو کسی متفقہ سلوشن کی طرف جانا پڑے گا. اچھا، میں دو ایشوز پہ آپ کی رائے بڑے لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑا کلوز، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوا جو بیٹ کا بلہ جو ان کا نشان تھا اس کے جانے سے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا، یہ صحیح فیصلہ تھا آپ کے خیال میں ایز این آبزرور؟ نہیں، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ جو لیگل معاملات بھی ہیں، جو لاء کی کمپلائنس اور دیگر چیزیں بھی ہیں، وہ اتنے کلوزر ٹو الیکشن کسی پارٹی کے ڈیسائیڈ اگر ہوں گے تو اس سے ان کو ڈس ایڈوانٹیج تو ہوگا ڈیفینیٹلی. تو ہوا ان کو پی ٹی آئی کو میں بھی ہوا ہو، لیکن جو آؤٹ کم ہے، جو الیکشن کی آؤٹ کم ہے، وہ جو اس سے پہلے ایک ہوا بن رہی تھی میڈیا میں کہ سب کچھ جو ہے وہ تو نون لیگ کے حق میں اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کے حق میں چلا جائے گا اور اس پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا، اور کم از کم وہ کنفرم نہیں ہوتی. جو سٹون والنگ ہے نا کہ ایبسولوٹ کوئی وہ تو ہمیں پی ایم ایل این کی طرف نظر نہیں آیا رزلٹ پوری طرح. جی کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں لی، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے، اور کے پی میں انہوں نے 36.5%. شاید ارادہ یہی تھا کہ پری پول ریگنگ کر لیتے ہیں، پول کے دن ریگنگ نہیں کریں گے. اس پہ تو ہم تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو سیاسی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب 2 چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وچ از یونیک ٹو پاکستان. یہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ٹھیک سسٹم ہے یا اس سے بھی ہمیں اب جان چھڑا لینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو زیادہ
مضبوط کرنا چاہیے, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ دے دینا چاہیے جس پہ سختی کے ساتھ عمل ہو, کیونکہ کیئر ٹیکر بھی تو دیکھیے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے متنازع ہو جاتا ہے. اور اس دفعہ کیئر ٹیکر جو ہم نے دیکھا اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہمیں خود معلوم تھیں. تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ایک ہم کریٹ کرتے ہیں, یہ اس کا کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں پارلیمان نے کیئر ٹیکر والے معاملہ کو کافی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی 18th امینڈمنٹ میں. اسی وقت اس کو اصل میں کانسٹیٹیوشنل کور بھی ملا. اس سے پہلے ہمارے ہاں کیئر ٹیکر تو بہت ہی پارٹیزن ٹائپ کیئر ٹیکرز ہوتی تھی, لیکن بہت سارے ملک جو اس سے پہلے کیئر ٹیکر پہ تھے اب وہ اسی گورنمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی اثر ابھی کسی اور ملک میں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی. شاید کہیں ہوں, لیکن مثلا بنگلہ دیش نے ایبالش کیا, انڈیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ بنگلہ دیش میں یہ کالز اٹھ رہی ہیں کہ کیئر ٹیکر لے کے اپوزیشن کی جانب سے. تو مسئلہ تو وہی ہے اعتماد کا, ٹرسٹ کا. اگر ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ الیکشن کمیشن کو زیادہ مضبوط بنانے سے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے سے ہی ہو سکتا ہے, اور کوئی حل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو اور وہاں بھی جو لوگ ہوں وہ نان پارٹیزین ہوں. وہاں بھی اس کا تو جو آئین نے جتنی ڈیٹیل سے ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا رکھا ہے اور اسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد پاورز اور اتھارٹیز جس طرح کے ان کے پاس ہیں, اور ابھی شاید مزید کچھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کیئر ٹیکر کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. اور لیکن یہ اگین اگلی پارلیمان کی بات ہے, کیونکہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے, ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے کہ جہاں پہ کیئر ٹیکر جو اپنا بظاہر جو مینڈیٹ ان کا ہوتا ہے کہ صرف الیکشن کروانا ہے, اس سے زیادہ انہیں بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے اس دفعہ کہ 1 سال سے بھی زیادہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہا ہے, اور یہاں پہ بھی ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے لنگر آن کیا ہے باقی صوبوں میں اور فیڈریشن میں. تو یہ بہت یونیک سچویشن ہے. اچھا, پارلیمنٹ کو یا نیشنل اسمبلی کو ریپرزینٹیو بنانے کے لیے, زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے, پاکستان میں جو ایک کلچر ہے چھوٹی چھوٹیاں پارٹی بن جاتی ہیں, پارٹیز بن رہی ہیں, مشرومنگ ہو رہی ہے پارٹیز کی, ریجنل پارٹیز ہیں, کوئی علاقائی پارٹیز بن جاتی ہیں, ان سب کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کا جو نیٹ ورک ہے بحیثیت اس کے کوآرڈینیٹر کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب متناسب نمائندگی کی طرف نہیں جانا چاہیے تاکہ تمام پارٹیز جو بھی ووٹ لیتی ہیں 5% سے زیادہ, جیسا جرمنی میں فار دیٹ میٹر ہے, ان کو قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ملے, رادر دین کہ ہم یہ سیٹوں کا یہ جو فرسٹ پاس اور پوسٹ سسٹم ہے اس سے جان چھڑائیں؟ اچھا, اس میں ہم متناسب نمائندگی کی جو بات ہے اس پہ ہم انالیسز ضرور کرتے ہیں. ہم نے 2013 کے بعد بھی کیا تھا, 2018 کے بعد بھی کیا تھا کہ اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو تو کس طرح کے معاملات ہوں گے. اور پاکستان ہائبرڈ سسٹم پہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں پروپورشنل ریپرزنٹیشن بھی ہے اور ہمارے پاس فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم بھی ہے. وہ کس طرح ہے؟ مثلا ہم جو ریزرو سیٹس ہیں ویمن کی, پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہے, مائنورٹیز کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہے. ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے فریم ورکس ہیں, بعض مثلا پنجاب نے اس پہ الیکشن ابھی تک نہیں کروائے, لیکن وہ خالصتاً پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ شفٹ کرنا حل نہیں ہے جب تک آپ کا پورے اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. ہاں, ریپرزنٹیٹیونیس کے ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس وقت بھی جو پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے وہ 16.9% آف پولڈ ووٹ ہے. ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ ووٹ ہے, اور جو پولڈ ووٹ ہے وہ 29% ہے. لیکن جو یہ فرق, یہ ریپرزنٹیٹیو 52% لوگوں نے اپنا رائٹ ٹو ووٹ کاسٹ لیا ہی نہیں نا جی, ایکسرسائز ہی نہیں کیا. ہاں, اور پھر جو ہوا ہے وہ بھی سارا ظاہر ہے ٹرانسلیٹ نہیں ہوا پاور میں. لیکن اب پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کی اپنے بہت سارے مسائل ہیں. وہاں پہ نمائندے کا انتخاب کیسے ہوگا, وہ تو پارٹی خود کرے گی. وہی کہہ رہا ہوں, تو پھر اس سے ہارس ٹریڈنگ میں بچ جائیں گے نا سارے. پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ویمن ریزرو سیٹس ہیں یہ پارٹی لیڈرز کی مرضی سے طے ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی لیڈر کے پاس جو پاور چلی جائے گی وہ سارے, تو اس کے پروز اینڈ کون سب کے ہیں. ہر سسٹم کے ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ ڈیبیٹ
کر کے اگر پارلیمنٹ میں یہ چیزیں جاتی ہیں اور پھر کسی سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے، یا گریجولی کچھ جس طرح جرمنی میں بھی وہ بھی ہائبرڈ سا سسٹم ہے، انہوں نے پی آر لسٹ بھی ہے اور خالص پی آر بھی ہے وہاں پہ، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن یہ ایکسپیریمنٹیشن تبھی ہو سکتی ہے جب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ نے تمام مینیفیسٹوز پڑھے ہوں گے آئی ایم شیور پارٹیز کے. جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور پارٹی نے بھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کی ہے؟ چھوٹی کچھ پارٹیز ہیں جس طرح بٹ ناٹ مین اسٹریم پارٹیز. مین اسٹریم پارٹیز نے پی ایم ایل این وغیرہ کہیں نہیں، ان کی اتنی ایکسیپٹنس تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کی. اس کی کیا وجہ؟ یہ لوگ کیوں اس طرف نہیں جانا چاہتے؟ میرے خیال میں ایک تو جو سسٹم ہے ایف پی ٹی پی ہمارے ہاں ایوالو ہو گیا ہے، اور اس کی اپنی جو اچھائیاں اور اس کی اپنے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. نئے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے سے شاید ڈرتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ. تو آپ کی فائنل رپورٹ کب آ رہی ہے اس الیکشن پہ؟ جی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہم نے اس کے لیے کوئی 6-7 ہفتے کا ٹائم رکھا ہے اپنے لیے، کیونکہ ظاہر ہے 22,000 پولنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا ہے، وہ پہنچے گا پھر انالائز ہوگا اور اس کے بعد. لیکن ہم وقتاً فوقتاً اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ ایشو کر رہے ہیں. چلیے رشید چودھری صاحب، لوکنگ فارورڈ ٹو یور ڈیٹیلڈ رپورٹ. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو دیکھی رشید چودھری صاحب کے ساتھ، جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہے فافن کے. ان کا آپ کا بہت شکریہ حضور آنے کا. تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ویلکم بیک. اچھا، میکیویلین سیاست میں دوستو اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے انتخابات ہوئے ہیں اور جو نتائج آئے ہیں ان سے بالکل خوش نہیں ہیں. وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. اور کل انہوں نے کوئی 2 انٹرویوز بھی دیے. ان کی بڑی بازگشت ہے، بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 باتیں ایسی کہی ہیں جو کہ شاید ہمیں معلوم ہی تھی. ہم بھی دبے الفاظوں میں ان کی بات تو کر رہے تھے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف، اس کے پیچھے جنرل قمر باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا. ان کو پولیٹیشنز کو بلایا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ آگے بڑھیے. اور اس کی بابت میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی اب لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ سائفر کا جو معاملہ تھا اس پہ تو جو سزا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ٹھیک ہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ساری امریکہ کی سازش تھی اور اس سازش کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے. اچھا، اس روز جو سائفر کی کنٹروورسی چلی تو ہم نے بھی کچھ چینل سے بات کی، تو میرا اس وقت بھی یہی کہنا تھا کہ دیکھیے امریکہ تو اپنے انٹرسٹ میں، مفادات میں سازشیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو لوکل سپورٹ حاصل نہ ہو، کوئی ایسے طبقوں کی یا ایسے حلقوں کی جو سازش کو لے کر آگے جا سکیں، اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. تو اس وقت ہی ہمارا یہی کہنا تھا اور دبے الفاظ میں ہم نے یہی کہا. لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا. لیکن اس دوسری طرف مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی ایک بیان داغ ڈالا ہے اور کہا ہے کہ جی جس ملاقات کی مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں اور اس میں تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو بہرحال ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے اپریل 2022 میں. تو یہ کانٹرڈکشن ہے مولانا صاحب کی. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی تاریخ نہیں بتائی کہ یہ میٹنگ کب ہوئی تھی، یہ ملاقات کب ہوئی تھی. ممکن ہے کہ یہ اس وقت ہوئی ہو جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے. وی ڈو ناٹ نو. لیکن کیا یہ معاملات 2021 سے چل رہے تھے اور پھر یہ پائے تکمیل تک پہنچے اپریل 2022 کو؟ اب اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے. لیکن مولانا صاحب کی اگر بات کو ہم لے لیں کہ یہ ملاقات مارچ میں ہوئی یا اپریل میں ہوئی، تو پھر آبویسلی شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے. ان کو یاد نہیں رہا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے کون تھے. لیکن مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ مولانا صاحب جب ہار جاتے ہیں
تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاست میں کوئی بات، جس طرح میں نے پہلے کہا، حرف آخر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، پی ٹی آئی کے لوگ مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو بقول مبینہ طور پہ جو دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں، اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل بنایا جائے۔ گو کہ مولانا صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج تو وہ کریں گے اور وہ انتخابات کے نتائج کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسمبلیوں میں بھی موجود ہوں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلیز ہوں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں حکومت نہیں بنانے جا رہے، گو کہ وہاں پہ اگر وہ چاہیں تو شاید کوئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پہ حکومت نہیں بنائیں گے۔ تو مولانا کا کیا آبجیکٹیوز ان کے کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیے پی ایم ایل این کے بارے میں انہوں نے یہی کہا، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آئے تو اسی امید پہ آئے کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن جب نتائج نکلے تو وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں نکلے۔ اب یہ بھی عجیب سی دھاندلی ہے یا الزامات ہیں کہ پری پول ریگنگ تو چلے میں مان سکتا ہوں، کچھ ایسے اقدامات کیے جس کا پی ٹی آئی کو براہ راست نقصان ہوا، لیکن جو پولنگ ڈے تھا اس میں تو دیکھا جو نتائج سامنے آئے، اس میں تو پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ تو زیادہ تعداد میں کامیاب ہو کر واپس آئے۔ تو یہ دھاندلی کس قسم کی تھی؟ اگر دھاندلی یہ کرنی تھی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آنے ہی نہیں دینا اور نواز شریف صاحب ہی کو ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے، تو پھر تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے تھا، پھر تو معاملات بڑے پی ایم ایل این کے حق میں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جو نتائج آئے ہیں وہ ایسے ہیں جس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اور شاید یہی ان نتائج کی خوبی ہے کہ سارے ہی شور مچا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ الیکشن سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ویک گورنمنٹ ہوگی، ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہوگا اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور وہی ہوا۔ اب پہلے یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جو پی ڈی ایم 2 معرض وجود میں آئے گی، ابھی بھی شاید یہی ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ذرا پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ لگے کہ جی ہم شامل بھی ہیں اور شامل نہیں بھی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں بھی جب تھے تو یہی کہتے تھے کہ جی ہم حکومت کا حصہ تو ہیں لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں۔ وزارتوں کے مزے بھی انہوں نے لیے، لیکن جب الیکشنز اناؤنس ہوئے، انتخابی مہم شروع ہوئی، تو ان کا اگر بیانیہ دیکھیے تو وہ سارا الزام پی ڈی ایم کی جو کارکردگی تھی اس کو پی ایم ایل این پہ ڈال رہے تھے۔ تو یہ بھی سیاست کا ایک انوکھا ہم دیکھتے ہیں ایک لحاظ سے اس کا فیس، کہ سیاست کیسے چیزیں کرواتی ہے آپ سے، اور اقتدار کی جو ایک لحاظ سے خواہش ہے وہ آپ کو کہاں تک لے کر چلی جاتی ہے کہ کل تک آپ، اور مثال کے طور پر شہباز شریف کے بارے میں آپ بلاول زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا ورکہولک نہیں دیکھا، ان کا جو ورک ایتھکس ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اور انتخابی مہم میں یہی زرداری صاحب ہمیں کہتے نظر آئے، شہباز شریف صاحب پہ تنقید کرتے نظر آئے، نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتے نظر آئے، حالانکہ بلاول زرداری واحد وہ شخص تھے جو پی ڈی ایم کی کیبنٹ میں تھے جو کہ خاص ملنے گئے لنڈن نواز شریف صاحب سے، اینڈ وین ہی کیم بیک ریٹرنڈ، اینڈ دین انہوں نے اپنا الگ حلف لیا، جو باقی کابینہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر نہیں لیا، بیکاز ہی وانٹڈ ٹو، اور اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا اس وقت، اور ہم نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ باقی کابینہ کے ساتھ حلف نہیں لیں گے، کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں اور میں عام دوسری کابینہ کے لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ اب معاملات کہاں پہ ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم آئینی پوزیشنز تو لے لیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، آپ صدر بننا چاہتے ہیں، آپ اسپیکر بننا چاہتے ہیں، آپ سینٹ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ حکومت میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتے، تاکہ حکومت کی اگر پرفارمنس ہے تو وہ الزام آپ پہ نہ آئے کارکردگی کا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں کتنی مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے، تو اگلی حکومت کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ شہباز شریف صاحب کا کیا پلان ہے، کون ان کا فائنانس منسٹر ہوگا، یا پیپلز پارٹی ایونچولی حکومت میں شامل ہوگی، کابینہ کا حصہ بنے گی نہیں بنے گی،
لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید وزارت خارجہ میں انٹرسٹڈ ہو پیپلز پارٹی، کیونکہ تھوڑا بہت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ان کی ایک خاص آبجیکٹو ہے، اور وہاں سے اگر رشید بات مل جائے تو ان کے خیال میں معاملات اچھے چل جاتے ہیں۔ ہمیں میمو گیٹ کا بھی ہم جانتے ہیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ تو ممکن ہے اس بارے میں شاید بلاول زرداری خود تو انٹرسٹڈ نہ ہوں، لیکن ممکن ہے کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کو ہم دوبارہ وزیر خارجہ دیکھیں اس نئی آنے والی حکومت میں۔ تو ابھی بہت سے ایفز اینڈ بٹس ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو بھی آفر ایک پی ٹی آئی نے کی ہے کہ ہم آپ کو اپنا ملک کا صدر بنا دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے، یہ بھی الگ بات ہے، لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا، اور کچھ ذرائع نے اس بات تھوڑا سا جو معلومات ہمیں لی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی تمام دروازے بند نہیں کیے پی ایم ایل این پر۔ ابھی بھی کچھ ان کے اندرون خانہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ شاید ممکن ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی، گو کہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ریاست پاکستان کا صدر بنا دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پی ایم ایل این ان کو ایکوموڈیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن نیشنل اسمبلی میں کوئی ان کی اتنی تعداد نہیں ہے جس پہ وہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہوں۔ البتہ بلوچستان کی حد تک پی ایم ایل این اور جے یو آئی اگر چاہیں تو وہاں مل کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو بڑے ایفس اینڈ بٹس ہیں ابھی، تو انٹرسٹنگ سچویشن از گوئنگ ٹو انفولڈ۔ انشاءاللہ کل مزید ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو کل تک عبدالباسط کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔